میں تو ایسی غفلت کی دنیا ہے کہ اللہ کوئی نہیں پہچانتا. اس وقت تو اللہ بھی محتاج تعارف ہو چکے. محتاج کا لفظ میرے آپ کے لیے نا کہ اللہ کی ذات، کہ اللہ تو ہر چیز سے پاک ذات ہے، لیکن جو اس کو مانتے ہیں آج وہ بھی اللہ کو نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے. تو میں اور آپ تو بڑے چھوٹے انسان ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. تعارف ضرور کروایا جائے اور بڑے نپے تلے الفاظ کے ساتھ، جس سے اگلے کا مزاج خراب نہ ہو، بلکہ وہ بھی اپنی حیثیت میں رہے، اپنے دائرے میں رہے. ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے بخاری پڑھی وہ فرمایا کرتے تھے علم کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو کسی کے ذریعے سے حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں حصولی، حاصل ہو. ایک وہ جو میں خود جانتا ہوں، اسے کہتے ہیں وجودی. وزن میں وجودی علم کی طاقت حصولی علم سے زیادہ ہوتی ہے. ایک چیز میں خود دیکھ رہا ہوں، ایک بتا رہا ہے، دونوں میں فرق ہے. شنیدہ کیبون مانند دیدہ، یہ ایک فارسی کی مثال ہے. اسی کو عربی میں لیس الخبر کالمعاینہ، دیکھا سنا برابر نہیں ہے. تو علم وجودی کی طاقت حصولی سے زیادہ ہوتی ہے، سوائے ایک جگہ پہ. جب آدمی کی تعریف ہوتی ہے ان چیزوں کے ساتھ جو اس میں نہیں ہیں، تو وہ وہاں بیچارہ دھوکہ کھا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا یہ کہہ رہا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس پر بھی ایک نشہ طاری ہو جاتا ہے، واقعی ایسا ہی ہوں. تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ آپ لوگوں کی تو مجبوری، آپ کے پاس افسران آتے ہیں، ان کی تعریف نہ کرو تو پھر وہ آپ کو کوئی ڈونیشن نہیں دیں گے. ان کو آپ بڑھا چڑھا کے ارسطو نہ بناؤ، جعلی نوس نہ بناؤ. وہ پچھلے دنوں نا جب وہ حکومت نے تعلیم میٹرک تک مفت کا اعلان کیا تو میں سیالکوٹ میں ہماری جماعت گئی تھی، تو وہاں چاکنگ ہوئی تھی دیواروں پر، وقت کا سر سید پرویز الہی. اگر بھائی اس سے بڑی بےعزتی سر سید کی اور نہیں ہو سکتی. جس آدمی نے تن من دھن قربان کر دیا امت کو کسی رخ پر لانے کے لیے اور اس گرداب سے نکالنے کے لیے کہ یہ کچھ دنیا کو بھی سمجھنے والے بنے. ایک نواب صاحب کے پاس گئے چندہ مانگنے، وہ تھے مخالف ان کے، تو انہوں نے تمسخر اور ٹھٹھے کے طور پر اپنے پرانے جوتے ان کو ڈبے میں پیک کر کے دے دیے کہ آئیے آپ کی اسکول کے لیے چندہ ہے. وہ لے گئے علی گڑھ، کھول کے دیکھا تو پرانے جوتے، تو انہوں نے اس کو بازار میں فروخت کیا. وہ کوئی 4 آنے 8 آنے کے بکے. وہ جمع کر کے رسید کاٹ کر لیٹر میں ڈال کے بھیج دی کہ آپ نے جو ہمیں چندہ دیا تھا وہ ہم نے بازار میں بیچا، اس کے اتنے پیسے ہم نے وصول پائے، اس کی رسید آپ کی خدمت میں پیش کر رہا. جو آدمی ایسے ذلیل ہو کے کسی کنارے پہنچاؤ، وقت کا سر سید پرویز الہی، مگر اس سے بڑی بےعزتی آج تک سر سید کی نہیں ہو سکتی. تو خیر یہ ہمارے موضوع کی بات نہیں تھی، لیکن مجھے اپنی جان بھی تو بچانی ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ذہن دیا ہے. اس وقت ذہن یہ ہے کہ ہم اپنی محنت کا کماتے ہیں، محنت کا کھاتے ہیں، جو کماتے ہیں جو مرضی کریں. یہ ایک ذہن جس کو ہم سرمایہ داری کا نظام کہتے ہیں. یہ 1925 میں ایک شخص پیدا ہوا تھا وہاں گلاسکو کا. اس نے یہ نظریہ دیا تھا، اس نے کتاب لکھی تھی دی ویلتھ آف نیشن. تو اس میں اس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ آدمی کو کمانے میں آزاد ہونا چاہیے، جو جیسے مرضی کمائے، اس سے مال کی دوڑ لگے گی اور لوگوں کے پاس سرمایہ وافر ہو جائے گا. ایڈورڈ سمتھ اس کا نام تھا. اس کے مقابلے میں ایک نظریہ تھا جو کارل مارکس نے دیا کہ سب کچھ نیشن کا ہے، حکومت کا ہے، کسی کا کوئی حق کوئی نہیں، حکومت اس کو صحیح طور پر تقسیم کرے گی. یہ 2 غلط نظریے دنیا میں چلے، ایک ختم ہو گیا، ایک قریب المرگ ہے، ختم ہونے پر ہے. اسلام اس کے بیچ میں لاتا ہے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ درمیان میں لاتا ہے. وہ ملکیت اللہ کی ثابت کرتا ہے، نہ میری نہ حکومت کی. الملک للہ. ہمارے نبی جب صبح اٹھتے تھے نا تو آپ ایک دعا مانگا کر، صبح اٹھتے اصبحنا واصبح الملک للہ والکبریاء والعظمۃ للہ والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا أسألك خير الدنيا والآخرة یا ارحم الراحمین. ہمارے نبی نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی معجزات نبوت میں سے ہیں.
کہ اتنے خوبصورت اسلوب میں اللہ سے بات کرنا اور مختصر کلمات میں سب کچھ مانگ لینا یہ صرف نبی سکھا سکتا ہے اور کوئی نہیں سکھا سکتا۔ تو صبح اٹھتے ہی کیا اعتراف عبودیت ہے، اصبحنا و اصبح الملک للہ، میرے رب ساری کائنات جس پر دن چڑھ رہا ہے وہ تیری ہی ہے، ساری عظمتیں جلال و کبریا وہ تیرے لیے ہے، ساری مخلوق سارا کچھ وہ تیرا ہی ہے، زمین آسمان جو اس کے درمیان ہے وہ سب کچھ تیرا ہے۔ جب سب کچھ تیرا ہے میں تیرا محتاج بن کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ اس دن کا اول وہ فلاح بنا دے اور اس کے درمیان کو صلاح بنا دے، اس کے آخر کو نجات بنا دے۔ یہ تصور ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان ہے۔ یہ دو لفظوں میں راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس جو کچھ ہے بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان ہے۔ جو کچھ ملا، جس کو ملا، دینے والا کوئی اور ہے اور دیا جا رہا ہے اس کے امتحان کے لیے، اور عنقریب یہ اس سے واپس لے لیا جائے گا اور پھر اس کو ایک بہت بڑی عدالت میں پیش کیا جائے گا، پھر وہاں اس کے اچھے اور برے اعمال کو تولا جائے گا، پھر اس پر یا ہمیشہ کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا یا ہمیشہ کے عذاب اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ہمیں یہ بنیاد دی گئی ہے، ہم اس پر اپنی زندگی کی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں۔ وہ بادشاہ وقت بھی ہے، تو اگر وہ دین کو سمجھتا ہے تو وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ ملک میرا ہے۔ یہ دعویٰ فرعونی ذہن کے لوگ کرتے ہیں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، مصر میرا ہے، نہریں میری ہیں، میں جو چاہے مرضی کروں۔ اس کے بدلے میں جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتا ہے وہ کہتا ہے ملک اللہ کا ہے، میں تو امانت دار ہوں، حکومت اللہ کی ہے، میں تو امانت دار ہوں، میں تو اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے ماں سے کہا کپڑے چاہیے، عید آ رہی ہے، انہوں نے خامن سے کہا، اور عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکمران ہیں، اور میں بیت المال ایسا بھرا کہ نہ بعد میں کبھی بھرا نہ پہلے کبھی بھرا۔ تو انہوں نے بیوی نے عرض کیا کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ اس سے پہلے خلفاء نے خزانے کو استعمال کیا جیسے چاہا، انہوں نے اپنا سمجھ لیا تھا، دھوکہ کھا گئے۔ ایک ایمان والا آیا، اللہ سے ڈرنے والا آیا، اس نے کہا الملک للہ، کہا فاطمہ یہ تو دولت میری نہیں ہے، یہ تو امانت ہے، میرے پاس پیسے نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے کر دوں۔ بیوی نے کہا اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لو، میں اسے کپڑے سی لوں گی، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھے مزدوری کر کے نکال لوں گی۔ چلنے گئے ہاں یہ میں کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے خزانچی کو بلا کے فرمایا کہ ہمیں اگلے مہینے کا خرچہ، اگلے مہینے کی تنخواہ ہمیں ایڈوانس دے دیجیے۔ تو خزانچی نے کہا اب مجھے اگلا مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت دے دے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ تو وہ چپ کر کے واپس آ گئے اور اپنی بیوی سے کہا فاطمہ، یہ فاطمہ عبد الملک کی بیٹی ہے، یہ عورت دنیاوی نسبت کے لحاظ سے اس جیسی معزز خاتون دنیا میں آج تک نہیں آئی، آئندہ کوئی آئے جائے تو پتہ نہیں، آج تک دنیاوی نسبت کے لحاظ سے اس خاتون جیسی کوئی عورت نہیں پیدا ہوئی۔ اس کا دادا بادشاہ تھا، اس کا باپ عبد الملک بادشاہ تھا، اس کے 4 بھائی ولید، سلیمان، یزید، ہشام، چاروں بادشاہ بنے، اس کا خامد عمر بن عبدالعزیز وہ بادشاہ بنا۔ یہ عورت 7 نسبتوں سے شہزادی تھی، دادے سے لے کر باپ، 4 بھائی، خامد، ایسی نسبت کی عورت آج تک نہیں پیدا ہوئی۔ اس سے فرمایا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا، الملک للہ، ملک اللہ کا ہے۔ جب عید ملنے کے لیے خاندان کے لوگ آئے، بنو امیہ بڑے زوردار لوگ گزرے، تو جب لوگ آئے تو خاندان کے لوگ آئے تو بچے بھی ملنے کے لیے آئے، تو ان کے وہی خستہ حال کپڑے تھے۔ تو عمر کہنے لگے بیٹو تمہیں آج صدمہ تو ہوگا کہ تمہارے باپ نے تمہیں کپڑے لے کر نہیں دیے، اور آج تم اوروں کے سامنے کھڑے ہونے میں کچھ سبکی محسوس کر رہے ہو۔ تو ان کے بیٹے نے کہا عبد الملک نے کہ نہیں ابا جان، آج ہم عزت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، ہم آج عزت محسوس کر رہے ہیں، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ تو یہ نظریہ اسلام ہے کہ ملک اللہ کا ہے، جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اور وہ بطور امتحان دیتا ہے، اور ہم اس میں امین ہیں، ہم اس میں امین ہیں۔
اور اس کو ہم ایسے استعمال کریں گے جیسے اللہ چاہتا ہے. ہم اسے ایسے استعمال نہیں کر سکتے جس سے میرا اللہ ناراض ہو یا اللہ کا رسول ناراض ہو اور اس کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے. اسی کو اس آیت میں بیان کیا گیا افرأیتم ما تحرثون. یہ جو تم ریسرچ کر رہے ہو انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تمہارا اللہ تمہیں راہیں سجاتا ہے کہ تم اپنی طاقت سے کرتے ہو. یہ وہی نظریہ کہ جو کچھ ہے اللہ کا، بھائی ہماری کوشش ہے اس کو بارآور کرنے والا، اس کو پھل دینے والا وہ اللہ ہے. انتم تزرعونہ، بولو تم ہو یہ زراعت کرنے والے، ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں زراعت کرنے والے. ان اللہ فالق الحب والنوا، کسی سائنسدان میں یہ طاقت ہے کہ زمین میں پڑے ہوئے دانے کو پھاڑ کے دکھا دے. کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ جڑوں کو اپنے حکم کے ساتھ چلانا شروع کرے، وہ تنے کو اپنی طاقت سے اٹھانا شروع کرے. کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ زمین کی رگوں سے غذا کو سمیٹ کر درخت کو پہنچائے اور پھر اس کے اندر رنگ بھرے، اس کے اندر ذائقے بھرے، اس کے اندر مٹھاس بھرے اور اس کے اندر تاثیرات کو بھرے، اس کے اوپر چھلکے کو لائے، کسی کو کاشوں میں بھر دے، کسی کو دانوں میں بھر دے، کسی کو میں گٹھلی بنا دے، کسی کو میں مٹھاس ڈال دے، کسی میں کھٹاس ڈال دے. تو آسمان والا دعویٰ کر رہا ہے لو نشاء لجعلناہ حطاما، میں چاہوں تو تمہاری کھڑی کھیتیوں میں سے پھل کھینچ دوں اور کھڑی کو بھوسا بنا دوں. فظلتم تفکرون، بیٹھے باتیں کرتے رہ جاؤ. انا لمغرمون، ارے قرضے چڑھ گئے بھائی، بل نحن محرومون، بلکہ سب کچھ ہی گیا، مول ہی گیا. تو یہ ہمیں نظریہ قرآن دیتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی امانت ہے، تائید ربانی شامل حال ہے، اللہ کا ہم ساتھ ہے، تب یہ قدم ہمارے اٹھتے ہیں. اس نظریے والے کی تحقیق اور ریسرچ پر بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو ایک کافر کی ریسرچ پر ہوتا ہے. تو فرق کیا ہے اس نظریے کے ساتھ ایوب ریسرچ آنا اور اللہ کے انکار کے ساتھ کسی لیبارٹری میں جانا؟ نتیجہ تو دونوں کو اللہ دے دیتا ہے، اس کو بھی دے دیتا ہے، اس کو بھی دے دیتا ہے. تو لیکن اس کا فرق کیا ہے؟ اس کا فرق پڑتا ہے عملی زندگی میں کہ جو آدمی اپنا سب کچھ کر کے چلتا ہے پھر وہ آزاد ہو کے چلتا ہے، وہ اپنی ترتیب زندگی میں نہ اللہ کو پہچانتا ہے نہ اس کے رسول کو پہچانتا ہے، اور جو اسے اللہ کی امانت سمجھ کے چلتا ہے اس کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہے. وہ اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر چلتا ہے اور وہ آخرت میں اس جواب دہ ہونے کے احساس سے چلتا ہے. یہ دو سوچ ترجیحات کو تبدیل کر دیتی ہیں، ان کی سوچ اور طرف چلی جاتی ہے. وہ حرص و ہوس کے بندے بن جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ قدم قدم پہ لرز لرز کے چلتا ہے، کانپ کانپ چلتا ہے. یہ عملی زندگی میں پھر یہ نظریہ طاقتور بن کے انسانیت کو صحیح رخ پر لاتا ہے، جو آپ کے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم ذلت و پستی کا شکار ہیں. وجہ دین سے دوری ہے. دین سے دوری کی وجہ نظریات کمزور ہو چکے ہیں، تصورات کی دنیا میں اللہ نہیں بس رہا، اللہ کا رسول نہیں بس رہا، جنت اور جہنم کا تصور موجود نہیں ہے. اس لیے قدم بہک گئے، راستوں سے بھٹک گئے، ترتیب ساری الٹی ہو کے رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذہن دیتا ہے تم اگاتے ہو کہ اللہ اگاتا ہے. جہاں آپ کی ساری زراعت فیل ہو جائے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں لے کر آئیں، یا رسول اللہ آپ کا بچہ ہے، آپ کی خدمت کرے گا، اس کے لیے دعا کرنا. تو آپ نے فرمایا اللہم بارک لہو فی عمرہ و مالہ، اللہ اس کے مال میں عمر میں برکت دے دے. تو انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زندگی دے دی کہ اب میں زندگی سے تنگ آ گیا. اللہ کے نبی نے لمبی عمر کی دعا دی. ساری دنیا میں کھجور کا پھل سال میں ایک دفعہ پھلتا ہے، کھجور کا درخت، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا. وہ گرمی میں بھی پھل لیتا تھا، سردیوں میں بھی پھل لیتا تھا. نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ سائنس، نہ کچھ، صرف اللہ کے نبی کی دعا تھی کہ اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما. تو ان کے پھل سال میں 2 دفعہ آتے تھے. وہ کھجور تو ویسے ہی بہت دیر کے بعد پھل لیتی ہے. سلمان فارسی آئے، یا رسول اللہ آزادی تو ملی پر نہ ملنے کے برابر. کا کیوں؟ کہ وہ یہودی نے کہا ہے 100 پودے کھجور کے لگاؤ، جب وہ پھلدار ہو جائیں پھر تمہیں آزاد کروں گا. اب کھجور جلدی پھل لینے میں آ جاتی ہے. وہ تو وہی دور تھا جو پرانے زمانے کی کھجوریں تھی جو چل چل چڑھ چڑھ کوئی 10 سال کے بعد پھل دینا شروع کرتی تھی. تو میری آزادی تو پھر نہ ہونے کے برابر. اچھا چلو مجھے لے چلو. 3-4 سال پہلے وہ جگہ میں دیکھنے گیا تھا جہاں وہ باغ تھا. انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے، اس کے چاروں طرف باغ تو نہیں ہے، وہ خالی ہے وہاں موجود. تو آپ نے کھجور اٹھاتے اور لگا دیتے، کھجور اٹھاتے لگا دیتے. سال کے اندر اندر ساری کھجوریں بڑھ کے پھل دینے لگی.
صرف 1 سال، ایک کھجور اٹک گئی. یا رسول اللہ ایک کھجور نہیں اٹکی، کیا ہوا؟ تو حضرت عمر بولے یا رسول اللہ وہ میں نے لگائی تھی. کہ تیرا بھلا ہو جائے، تو نے کیوں لگائی تھی؟ آپ تشریف لے گئے، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا، سال کے اندر وہ پھلدار ہو گئی. اب یہاں ساری سائنس بھی فیل ہے، ٹیکنالوجی بھی فیل ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو کہ تمہارا اللہ اگاتا ہے، تم زراعت کرتے ہو کہ تمہارا اللہ کرتا ہے. زراعت کو پانی کے ساتھ جوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی تم بارش کا برساتے ہو کہ تمہارا اللہ برساتا ہے. بارش نہ ہو تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ زمین کا پانی، دریاؤں کا پانی وہ تاثیر نہیں رکھتا جو اللہ نے بارش کے پانی میں تاثیر رکھی. زندگیوں کو زندگی مل جاتی ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدًا وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا، 2 لفظ قرآن استعمال کرتا ہے. زمین کو دیکھو وہ ایسے پھٹی پڑی ہوتی ہے، حامدہ، اس کا ظاہر ختم ہو چکا ہوتا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا، اندر باہر سے زمین برباد ہوتی ہے. تو پھر ایک دم اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے. جب آسمان سے پانی اترتا ہے اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، تو بارش سے زمین وجد میں آ جاتی ہے، رقص میں آ جاتی ہے. اہتزت جیسے خوشی سے لوگ جھومنے لگتے ہیں، ایسے جب تمہارا رب آسمان سے بارش برساتا ہے تو زمین خوشی سے جھومنے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ کچھ اتارتا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے. تو زراعت کے نیچے پانی کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے کہ یہ تم نے اتارا کہ تمہارے رب نے اتارا. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر میں چاہوں تو دنیا کے سارے میٹھے پانی کو کڑوا کر دوں تو پھر کیا کرو گے؟ کہاں سے لاؤ گے پانی؟ تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم پلانٹ لگا لیں گے، میٹھا بنانا شروع کر دیں گے، پانی میٹھا شروع کر دیں گے. تو اسی ذہن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اور اتاری ہوئی ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، مجھے بتاؤ جب میں تمہارا پانی بھی ختم کر دوں تو کہاں سے لاؤ گے؟ ویسے ہی ختم کر دے. ان اصبح ماؤکم غورا، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا ملک شاہ کے زمانے میں، لمبا زمانہ گزر گیا، قلعہ نہیں فتح ہوا، پہاڑی پر تھا. ایک صبح اٹھے تو سارے شہر والوں نے سفید جھنڈے لہرائے ہوئے دروازے کھول دیے. کیا ہوا بھائی؟ رات کو نظام الملک جو وزیر تھا، وزارت کے لحاظ سے شہرت پانے والوں میں اسلامی تاریخ میں نظام الملک کا نام قیامت تک رہے گا. بہت اعلیٰ درجے کی صفات کا حامل اور ایسی وزارت کی کہ آج تک اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. وہ سالار لشکر تھا. جب وہ تنگ آ گیا نا تو اس نے رات کو اٹھ کے دعا کی، یا اللہ ہم سے نہیں فتح ہو رہا، تو راستہ کھول. صبح قلعے کے دروازے کھول کے لوگ نیچے اتر آئے، کہا جی ہم ہتھیار ڈالتے. کیا ہوا؟ کہ رات میں سارے شہر کا پانی خشک ہو گیا، ایک قطرہ پانی کوئی نہیں، ایک بوند پانی کوئی نہیں. دھس ان اصبح ماؤکم غورا، پانی کو دھسا دوں، کہاں سے لاؤ گے؟ اور دھسے کو نکال دے. حدیبیہ پر جب پہنچے 1400 آدمی، کنواں خشک، وہ پانی ختم. وہ تو حادثہ پیش آ گیا کہ انہوں نے اندر جانے سے روک دیا، تو مکے جانے کی تیاری کر آئے تھے، راستے میں روک دیے گئے، پانی ختم ہو گیا. تو یا رسول اللہ پانی ختم ہے، کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کوئی تھوڑا بہت ہو تو لاؤ. تو ایک آدمی تھوڑا سا پانی لے کر آیا، تو آپ نے منہ میں ڈال کے خشک کنویں میں کلی کی تو کنویں کا پانی ابلتا ہوا باہر اٹھتے اوپر تک آتا. خشک کو اٹھا دیا، کھڑے کو دھنسا دیا. ایک شخص جا رہے ابو الحسن نام مجھے پوری طرح یاد نہیں، راستے میں تھے، جنگل میں پیاس لگی، پانی کی تلاش میں کنویں پر پہنچے، دیکھا تو پانی نیچے. تو انہوں نے اپنے موزے کو اتارا، جوتے کو اتارا، وہ لمبا جوتا ہوتا تھا، اس کو پگڑی سے باندھ کر نیچے لٹکایا تو پانی نیچے تھا، وہاں تک جوتا نہیں جا سکا. اب پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کروں، پیاس سے جان جا رہی. اتنے میں کہ ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر تیزی کے ساتھ پہلے یوں نیچے نظر دوڑائی تو پانی بہت نیچے، پھر سیدھا ایسے آسمان کو دیکھا، ایسے یوں دیکھنا تھا کہ پانی فوارہ مارتا ہوا منڈیر کے ساتھ آ کے لگ گیا. تو اس نے پیا، انہوں نے بھی پیا. ان کو دل میں خیال آیا یہ کیا چکر ہے، یہ جانور اس کے لیے اتنا اکرام اور میں انسان اور ایمان والا، میرے لیے تو یہ ہوا نہیں، جانور کے لیے جو ہو گیا. تو ایک آواز سنی تو رسی اور ڈول کے سہارے ڈھونڈتا رہا. اس نے سیدھا اپنے رب کو پکارا. اللہ پکارنے والوں کی ایسے ہی سنتا ہے. تو یہ چیز ہمیں ایک راستہ دیتی ہے کہ ہمارے سوچ کے، تحقیق کے، ترتیب کے انداز اور ہیں. اللہ تعالیٰ جن چیزوں
کو ہمارے اوپر لازم کرے گا انہیں ہمیں کرنا ہوگا. نماز اذان کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب دفتر میں بیٹھے ہوں ریسرچ کر رہے ہوں تو یہ ساری ریسرچ زہر حلاحل ہے. اب اس کا انسانی خدمت سے تعلق ختم ہو چکا ہے. اللہ کی ندا کے بعد بھی تحقیق چل رہی ہو, اللہ کی صدا کے بعد بھی دفتر چل رہا ہو تو یہ ساری برکتیں اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا. اب ہمارے لیے ہوگا میں بند اذان باہر دینے کا حکم ہے. مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے. باہر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ساتھ ایک کوٹھا تھا, ایک صحابی کا گھر تھا, اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے کہ اذان باہر کی زندگی کو معطل کرنے کے لیے ہے اور مسجد کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے ہے. حی علی الصلاۃ کے بعد اب نہ کوئی دکاندار, نہ کوئی تاجر, نہ زمیندار, نہ کوئی مرد, نہ کوئی عورت, جو جہاں پر ہے اسے حکم ہے کہ ہاتھ اٹھا لے اور چلے اس رب کی طرف جو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. یہاں کیا ملے گا؟ یہاں تو ہم بہت کچھ کام کر رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, یہاں کیا ملے گا؟ تو اس سوال کا جواب اگلے 2 جملوں میں دیا گیا, حی علی الفلاح, آؤ یہیں سے کامیابی ملے گی. میں چند دن پہلے گیا تھا, ذرا یونیورسٹی وائن کو قصہ سنایا تھا. ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ وہ طب کی دنیا میں یعنی نبی کہلاتے ہیں کہ ان پر طب کا الہام ہوتا تھا. اس شخص کا بنایا ہوا نظام طب اور اس کے قوانین آج بھی معتبر اور مستند سمجھے جاتے ہیں. 600-700 برس پہلے وہ شخص گزرا ہے جب اتنے آلات نہیں تھے, لیکن اس شخص میں ایک صفت تھی, جب کسی مسئلے میں اٹک جاتے تھے اور نہیں سمجھ میں آتا تھا تو چھوڑ کے نفل کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے اور سجدے میں سر رکھ کر کہتے اے رب میرے اوپر اس مسئلے کو واضح فرما دے. سجدے میں پڑھ نفل کی نیت باندھ کے سجدوں میں سر رکھ, اے میرے رب میں جاہل ہوں, میرے اوپر اس چیز کو منکشف فرما. پھر 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کرتے 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 مانگتے مانگتے کا وہ چیزیں ان پر کھلتی تھیں اور ایسا وہ لوگوں کو فن دے کر گئے ہیں کہ آج بھی ان کے فن کو تسلیم کیا جاتا ہے اتنی تحقیقات کے باوجود بھی. تو آپ بھائی بہت بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں, بہت بڑی ضرورت پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں. زراعت فرض کفایہ ہے, تجارت جائز ہے, تجارت کرنا جائز اور زراعت کرنا فرض کفایہ. اگر لوگ تجارت چھوڑ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے, لیکن اگر سارا طبقہ زراعت چھوڑ دے تو گناہگار ہو جائیں گے. علامہ خزائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زراعت کے چھوڑ دینے سے لوگ گناہگار ہو جائیں گے. یہ فرض کفایہ, جیسے جنازہ سارے چھوڑ دیں تو مجرم ہو جائیں گے. تو زراعت فرض کفایہ ہے. بہترین مال وہ پالتو گھوڑا ہے اور قطاروں میں لگے ہوئے درخت ہیں. قطاروں میں لگے ہوئے درخت سے مراد باغ ہے. سب سے بہترین رزق جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے وہ گھوڑا اور باغ ہے. اور آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے معیشت کو اتارا, معیشت کو جب آسمان سے اتارا تو برکت کو کھیتی اور بکریوں میں رکھ دیا. جب اللہ تعالیٰ نے معیشت کو آسمان سے اتارا تو برکت کو کھیتی اور بکریوں میں رکھ دیا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ان کے ہاتھوں پر وہ کسی چلانے کے نشان پڑے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا سعد کیا ہے یہ؟ کہا جی یہ کسی کے نشان ہے, میں زمین کھودتا ہوں, گوڑی کرتا ہوں. گوڑی کرتے نا زمانے میں ہاتھوں سے کرنا, یا رسول اللہ وہ میں خود کرتا ہوں, اس کے کرنے کی وجہ سے یہ میرے نشان پڑ گئے ہیں, بچوں کی روٹی کماتا ہوں. تو آپ نے ان کا ہاتھ لے کر ایسے چوما اور کہا اس ہاتھ پر جہنم کی آگ حرام ہے. تو آپ ایک بہت بڑے شعبے سے منسلک ہیں جو, اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ بہت پسند ہے. آپ اکثر جا کر انصار مدینہ کے باغ میں بیٹھا کرتے تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, ایک بدو سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا چشمہ ہو عین خوارہ بارد خروارہ, چشمہ ہو ابلتا ہوا, زمین ہو سرسبز, اور نعجۃ صفراء فی قطعۃ خضراء, یا بکریاں ہوں اور ساتھ سرسبز چراگاہ ہو, یا کھجوروں کا باغ ہو اور اس کی چھاؤں ہو. تو کہنے لگے اللہ کے بندے سونے چاندی کا تو نے ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا امیر المومنین دفع کرو, یہ بھی کوئی چیز ہے, خرچ کرو تو ختم ہو جائیں, نہ کرو تو پتھر کی طرح پڑے رہیں. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوما کہ ان پر جہنم کی آگ حرام ہے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی زراعت تھی کہ ان کے کھیت میں 5 لاکھ من گندم ہوتی تھی. جس زمانے میں یہ ایسی اقسام تیار نہیں ہوئی تھی کہ جو ایکڑ میں 50 من ہو اور ایکڑ میں 60 من ہو.
وہ ایک پرانی ہم نے بھی تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے باپ دادے کی 591، وہ بس ہم اپنے کھانے کے لیے 2 ایکڑ کاشت کر لیتے ہیں، 15-20 من 1 ایکڑ سے وہ ہوتی تھی۔ یہ اقسام نہیں تھی اور اس کے باوجود 5 لاکھ من گندم ان کے فارم سے نکالی جاتی تھی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے ساتھ تھوڑا بہت اپنا کام کرتے تھے، تو چلتے 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 ان کی سالانہ جو آمدن تھی وہ 40,000 اونٹ تھے، 40,000 اونٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارا سال وہ چراگاہوں میں چرتے رہتے تھے، اور روزانہ 20 اونٹ ذبح کر کے مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے، اور خود مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے، اپنی ذات کے لیے مہینے میں 1 دن گوشت، اور مہمانوں کے لیے روزانہ کا دستور تھا، 20 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے اور لوگوں کو کھلایا جاتا تھا۔ تو اب یہ تحقیق اور ریسرچ تو سب کچھ ہے اور بڑی جان بھی لگ رہی ہے، اور خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری 5 من کپاس ہوتی تھی، اب وہی 30 من ہو رہی ہے، 35 من تک چلی جاتی ہے، ہماری 15-20 من گندم ہوتی تھی، وہ 60 من تک خود میرے اپنی زمین میں نکلی ہے، اوسط کے لحاظ سے تو نہیں، لیکن 2, 4, 10 ایکڑ ایسے ہر دفعہ دیکھے کہ 60 من تک گندم چلی گئی، 100 من تک مکی چلی گئی ہے۔ لیکن وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ ذلت تو ساتھ نہیں چھوڑ رہی، وہ تو اسی طرح چھائی ہوئی ہے، اتنی فراوانی کے باوجود ذلت سروں سے جا ہی نہیں رہی، کہ اس کے لیے ایک اور نظام ہے، اس کے لیے اور اسباب ہیں۔ اس ریسرچ و تحقیق و تدقیق کے ساتھ ایک نظام اور ہے، وہ ہے اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ ترتیب زندگی کو بھی سیکھنا اور اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا اور اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا۔ اس امت کا جو کام ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کروانا اور اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ وہ پہلو ہمارا بالکل خالی ہو گیا۔ میں مکہ میں تھا تو مجھے ایک ملے، اس کے PhD تھے ارضیات کے، ایک جگہ کھانے پہ ہم سے ملاقات، وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کے پاکستان کی جو زمین ہے ساری دنیا میں ایسی زمین کسی ملک کے پاس نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی اس کے اندر صفات رکھی ہیں، دنیا کے کسی خطے میں یہ صفات موجود نہیں۔ میں نے کہا آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک اور ہمیں وائرس لگ گیا ہے جس نے ہماری ہر شے کو برباد کر دیا ہے، وہ بددیانتی اور خیانت کا وائرس ہے جو جان نہیں چھوڑ رہا۔ امریکن سنڈی بھی مر گئی اور کپاس کے وائرس کا بھی علاج ہوگا۔ تو بیوٹی کپاس میں نے اس دفعہ 10 ایکڑ کاشت کی تجربے کے طور پر، جس پر سنڈی ایسی نہیں آئی، وہ نہیں آئی، ہم نے 10 ایکڑ کاشت کیا تجربے کے طور پر، اس پر سارے سیزن میں کوئی سنڈی کا اٹیک نہیں، ویسے لشکری سنڈی کے، تو وائرس کو بھی کنٹرول ہو گیا، سنڈیاں بھی کنٹرول ہو گئی۔ لیکن یہ جو بددیانتی کا وائرس لگا ہے یہ مصیبت خانہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جب تک یہ اندر سے نہیں نکلے گا اللہ تعالیٰ کی نظروں سے ہم گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے۔ کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا اتخذ الفیء دوبلا، جب میری امت میں حکومت کے افسران بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانۃ مغنما، اور عوام الناس بھی بددیانت ہو جائیں گے، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا، والزکاۃ مغرما، اور مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے اور زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، اور جب میری امت کے علماء کا رخ اللہ کی طرف بڑھنے کی بجائے بادشاہوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا اور علم دین کو اللہ کی بجائے دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے گا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، اور ادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلا کر گلے سے لگائیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کر ان کو دھکا دے کے راستے سے ہٹا دیں گے، وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو اکرام کر کے بھی آپس میں بغض رکھا ہوا ہوگا، مسکرا کر بھی ملنا ہوگا، اندر میں نفرت بھی ہوگی، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کی ہر ایک کی نیت ہوگی، وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، بڑے بڑے کلیدی عہدوں پر نکمے لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا، نااہل لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والیاں معزز اور محترم ہو جائیں گی اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور موسیقی چاروں طرف پھیل جائے گی اور موسیقی کے آلات ہر طرف عام ہو جائیں گے، وشربت الخمور، اور شراب عام ہو جائے گی، ولبس الحریر، اور مالدار لوگ مرد ریشم استعمال کریں گے، ولعن آخر هذه الامة اولها، اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو جاہل، ان پڑھ، اس قسم کے القابات سے نوازیں گے۔ جب میری امت میں یہ سب کچھ ہوگا، جب یہ سب کچھ ہوگا
تو پھر کوئی دوا کارگر نہیں، کوئی طبیب کارگر نہیں، کوئی تدبیر پھر نہ پہنچے گی. پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَزَلْزَلَةً وَمَسْخًا وَخَسْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ. پھر میری امت پر زلزلے آئیں گے، پھر میری امت پر ہوائیں پاگل بن کے ٹوٹ پڑیں گی، پھر ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، پھر ان پر اوپر نیچے عذاب کے کوڑے برسیں گے. اس طرح عذاب آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانے ٹپ 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 گرتے ہیں. ایسے اوپر نیچے اللہ کی طرف سے تنبیہات کا ایک نظام چلے گا. جب تک ان برائیوں سے یہ نکلیں گے نہیں، اس وقت تک انہیں کوئی اللہ کے ہاں عزت نہیں دلا سکتا. نہ یہ دنیا بنا سکتے، نہ یہ آخرت بنا سکتے. کافر اور ہم میں فرق ہے. وہ جو مرضی کریں، اگر وہ دنیا کے اسباب کو كف الملام عن الذي أضناه طول سقامه وشقائه. یہاں سے شروع ہوتی ہے. عدل العوادل حول قلب التائه وهوى الأحبة منه في سودائه. یہ اس کا پہلا قصیدہ. القلب أعلم يا عدول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه. وقي الأمير هوى العيون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه. يستأثر البطر الكمي بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه. یہ دو چار اشعار اس میں سے یاد ہیں، لیکن وہ جو 30-35 سال پہلے یاد کیے تھے اس کے بعد کبھی دوبارہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، لیکن اس سے ایک ذوق پیدا ہو گیا. تو قرآن محبت کا پیغام محبت ہے، پیغام عشق ہے. تقشعر کانپ اٹھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب قرآن سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ کیوں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کہ یہ پیغام عشق ہے، پیغام محبت ہے. تو اتنا ضرور ذوق ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام سے مزہ اٹھا سکیں. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. کیا طرز ہے. عمر رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی سورہ الحاقہ نوافل میں تلاوت فرما رہے ہیں، اور عمر پردے کے پیچھے چھپ کے سن رہے ہیں. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. کیا خوبصورت انداز. تو حضرت عمر کے منہ سے نکلا ما اشعرہ. ہوئے 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 کتنا بڑا شاعر ہے. اب آپ اس کی تلاوت کرتے آ رہے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلا پردے کے پیچھے ما اشعرہ. وہ بہت بڑا شاعر ہے. تو اللہ کے نبی نے اس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. تو یہ شاعر نہیں ہے، مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، یہ کلام رسول ہے، یہ قول شاعر نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم اچھل کر کہنے لگے ما اسحرہ. کتنا بڑا جادوگر ہے، میرے دل کی آواز کو اتنی دور سے سن لیا. تو اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن. یہ جادوگر بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون. تمہاری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. حضرت عمر کو جو پہلا تیر لگا نا یہاں لگا اسلام. یہ کیا پڑھ رہی تھی فاطمہ کا تو ناپاک ہے، نہا کے. اچھا میں نہا لیتا ہوں. سناؤ. دیکھو یہ لکھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى لئن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. جب لا الہ الا انا پر پہنچے تو قرآن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ایسے کانپنے لگے تھر تھر کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو، یہ انسانی کلام نہیں ہے. تو چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے تو ہمیں زیادہ کوشش کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ جہد کی ضرورت ہے. تو ایک اللہ نور نصیب فرمائے، ایک اللہ ذوق نصیب فرمائے. تو اگر قرآن پڑھتے ہوئے حدیث پڑھتے ہوئے اس کی حلاوت تو ہے، اس کی مٹھاس تو محسوس.
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، قرآن کی آیات سن کر ایمان بڑھ رہا ہو، اتنا تو ہونا چاہیے. تو جو کرے گا اللہ دے گے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. یہ ایک آیت اتری. ایک بدو ابو عبید یہ آیت پڑھ رہے ہیں، ایک بدو قریب سے گزر رہا ہے اور اپنے اونٹ پہ سوار ہے، اور یہ وہاں پڑھ رہے ہیں، اور یہ وہاں یوں گزرا، اس کے کان میں آیت پڑی، یہ اونٹ سے نیچے گرا اور سجدے میں چلا گیا. ایمان ہے نہیں، ہے عرب، کلام جانتا ہے. تو ابو عبید نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا یہ جو تو نے پڑھا میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں. یہ انسانی کلام نہیں ہے. اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو. اس میں کیا خوبصورتی؟ جو کہا گیا ہے، جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے اس کو کھل کے کہو. تو اس میں کوئی تمہارا دل ہلا ہے؟ تو اس کا سارا حسن کس میں ہے؟ ترجمے میں نہیں، اصل کلام میں. میں صرف تمہیں مثالیں سامنے پیش کر رہا ہوں. اچھا اب اس کے اندر میں کیا خوبصورتی ہے؟ صدع، صدع، یہ مادہ ہے صدع. اس کو ابو طالب نے اپنے شعر میں استعمال کیا. پھر فاصدع بأمرك لم تصبك صبابة ولقد صدقت وكنت قبل أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حضار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. یہ اس فاصدع کو ابو طالب نے اپنے شعر میں استعمال کیا. صدع کسے کہتے ہیں؟ شیشہ توڑنے کو صدع کہتے ہیں. شیشہ توڑنے کیا سارا بھی کہتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ صدع کا لفظ صرف شیشہ کے ٹوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ کس وجہ سے؟ صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں کہ جو بعد میں جڑ نہ سکے. صدع پھٹنا، پھاڑ دینا، پھاڑ دینا. جب تمہیں درد ہوتا ہے نا سر میں، تو کہ میرا سر پھٹ رہا ہے، میں تو 40 سال سے سر درد کا مریض ہوں. تمہارے پیٹ میں درد ہو، کبھی کیا تو میرا پیٹ پھٹ رہا ہے، کہ تو میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے. اور جب سر میں درد ہوتا ہوں کہ تو میرا سر پھٹ رہا ہے، میرا تو ہر چوتھے دن پاٹدا پیوندا مہنتا بڑا پتہ ہے. صدع پھٹ جانا، پھاڑ دینا. اور صدع اس پھاڑنے کو کہتے ہیں جو جڑ نہ سکے. یہ صفت صرف شیشہ میں ہے کہ جب وہ ٹوٹتا ہے تو پھر جڑ نہیں سکتا. ساری دنیا کی جو دھاتیں ہیں اس میں صرف شیشہ ایک ایسی دھات ہے، اگر یہ ٹوٹے تو پھر یہ جڑ نہیں سکتا. اس لیے دل کو بھی شیشے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ بھی ٹوٹ جائے تو پھر جڑتا نہیں ہے. یہ بھی نہیں جڑتا ہے، یہ بڑی اوکھی جی شے ہے. تو صدع ایسا توڑنا کہ جس کے بعد وہ چیز جڑ نہ سکے، اور یہ صرف شیشہ ہے. صدع الزجاج، گلاس توڑ دیا. کیا سر الزجاج بھی ٹھیک ہے. اب فاصدع بما تؤمر، میرے حبیب میرے امر کے ساتھ کفر پہ ایسی ضرب لگا کہ پھر یہ قیامت تک جڑ نہ سکے، یہ آپس میں جڑ نہ سکے، یہ پارا پارا ہو جائے. یہ وہ حسن تھا جس نے بدو کو ٹھو زمین پہ گرا دیا. تو اب پہلے اور اب میں کچھ فرق محسوس ہو رہا اس آیت کے بارے میں؟ کیوں؟ جو کہا ہے کھل کے کہو، یہ میں نے پہلے بتا دی. اب میں نے اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی. تو اب اور بعد میں کوئی فرق محسوس ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ایک اللہ نور نصیب فرمائے، ایک اللہ ذوق قلم نصیب فرمائے کہ جو دل کے تاروں کو چھیڑ دے اور سارا وجود سرشار ہو جائے، اور رونگٹے رونگٹے روئیں روئیں میں اللہ کی محبت اترے اور بوٹی بوٹی پھڑکے. تو اس کلام میں یہ طاقت ہے کہ ہمیں یہ وہاں تک پہنچا سکتا ہے. ابا بکر دعوتك لو اجبت الى ما فيه حظك لو عقلت الى علم تكون به اماما مطاعا ان امرت وان نهيت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق اذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال اذا عريت هو العذب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من اردت وكنز لا تخاف عليه لسا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولا ألهاك عنه عني فروض ولا خضر بزينتها فتنت ولم يهلك عنه هوى متاعا ولا دنيا بزخرفها كلفت. یہ ابو اسحاق البیری کا قصیدہ ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی ہے کہ بیٹا علم سیکھ ہے، اس کے فائدے بڑے ہیں. سارے اس نے فوائد بتائے ہیں
کہ تجھے وہ کچھ ملے گا جو کائنات کے کسی انسان کو نہیں مل سکتا. ایک تو یہ آپ کے لیے خاص طور پر بات. اگر دوسری بات وہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی سارے مجمع کے لیے ہے. سارے قرآن اور حدیث کا خلاصہ میں نے 2 حدیثوں میں پایا. ممکن ہے غلط ہو، چونکہ یہ میری اپنی سوچ ہے، اس لیے میں پیچھے سے کوئی بات ملے تو وہ تو پر مضبوط ہوتی ہے، لیکن خود کوئی سوچ آئے تو وہ تذبذب ہوتا ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو بہرحال خلاصے کے طور پر سارے 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ 2 حدیثیں. بنی الاسلام علی 5 اور انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. ان 2 حدیثوں میں میرے نبی نے دین کی ابتدا بتائی ہے اور دین کی انتہا بتائی ہے کہ یہ دین شروع کہاں سے ہوتا ہے اور یہ مکمل کہاں پہ ہوتا ہے. یہ 2 حدیثیں ہیں. اب اس کی تفصیل میں چلتے جاؤ. ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث کو جمع کیا، پھر اس میں سے 4800 کو اپنی کتاب میں جمع کیا، پھر اس میں سے 4 کو میں نے بطور خلاصہ کے جمع کیا. انما الاعمال بالنیات، یہ تو مضبوط بات ہے کہ بہت بڑے آدمی کی ہے. اور لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، اور الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. یہ لمبی حدیث ہے. یہ 4 حدیثیں 6 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہیں. ایسے یہ میں ان 2 حدیثوں میں دیکھتا ہوں، ایک حدیث ابتدا بتاتی ہے، ایک انتہا بتاتی ہے. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں. تو بنیاد آ گئی، اور جب بنیاد بنتی ہے تو پھر اوپر گھر بھی بنتا ہے کہ صرف بنیاد کو گھر کہتے ہیں. کوئی بنیادیں بھر کے کہے جی اے میرا گھر ہے جی، تو کوئی کہے گا جی جناب تھوڑا گھر ہے مرواندے کتنے ہو. تو بنیادیں بھری ہیں. تو اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، ایک نماز، ایک زکوٰۃ، ایک روزہ اور ایک حج. شہادت لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صوم رمضان، حج البیت. 5 چیزیں یہ دین کی بنیاد ہیں. کلمہ 24 گھنٹے فرض ہے، نماز 5 وقت فرض ہے، روزہ 30 دن فرض ہے سال میں، زکوٰۃ پیسے والے پر سال میں 1 دفعہ فرض ہے، حج مالدار پہ زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے. تو بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اوپر گھر اتنا مضبوط بنے. تو یہ میرے آپ کی سب کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بنیادیں ٹھیک ٹھاک اچھی طرح کنکریٹ سے بھریں، لوہا ڈالیں، سریا ڈالیں، تاکہ وہ اوپر جو عمارت کھڑی ہو تو اعلیٰ کھڑی ہو. خشت اول اگر ٹیڑھی ہو گئی تو پھر تا ثریا جو دیوار ہے وہ ٹیڑھی چلتی ہے. تو پہلی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. ایمان میں اتنا درجہ نصیب ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا آ جائے اور اللہ کے نبی کے طریقے کے سامنے سر جھکانا آ جائے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے اور اللہ کے رسول کی روکو ہوئی چیزوں سے بچے. تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پڑ گئی. ایمان کے بعد سب سے اہم چیز عبادات میں نماز ہے. نماز اللہ تعالی ہم سے ایسی چاہتا ہے، اقم الصلاۃ لذکری. مرد، عورت، عالم، متعلم، متعلمہ، معلمہ، نماز ایسے پڑھو کہ اللہ یاد آ جائے. نماز ایسے پڑھو کہ اللہ یاد آ جائے. ذکر عربی زبان میں یاد کو کہتے ہیں. یاد جس کا ابتدائی درجہ زبان ہے سبحان اللہ، اور آخری درجہ دل ہے کہ دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو. بیٹھے بیٹھے جب گھر یاد آتا ہے مسافر کو تو وہ دل میں ایک کیفیت محسوس کر رہا ہوتا ہے یا زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے گھر گھر، گوال منڈی گوال منڈی گوال منڈی. زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دل سے کہہ رہا ہوتا ہے چبر جی چبر جی چبر جی. تو ذکر اصل دل کا کام ہے، زبان اس کا ابتدائی درجہ ہے. اقم الصلاۃ لذکری. میرے بندے نماز ایسے پڑھ کہ میں تمہیں یاد آ جاؤں، میری یاد والی نماز. اللہ نے اپنے نبی سے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کہ میرے نبی جب نماز میں آیا کرنا تو فارغ ہو کیا کر. فارغ اس کو کہتے ہیں فارغ ہونا. چند قطرے جو تھے نا وہ بھی نکل گئے. جب میں نے ایسے کیا تھا تو کچھ قطرے باقی تھے، جب یوں کر دیا گلاس الٹا کر دیا تو اب دیکھو اس میں کوئی ایک قطرہ باقی نہیں رہا. اس کو کہتے ہیں فراغ. کسی چیز کو بالکل خالی کر دینا
کسی چیز کو بالکل خالی کر دینا، اس کا نام ہے فراغ۔ جب طالوت نے دیکھا جالوت کا لشکر لاکھوں میں اور یہ رہ گا 313، تو پھر طالوت نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، یہ نہیں کہا ربنا صبرنا، یا اللہ ہمیں صبر دے، کیا کہا؟ افرغ علینا، یا اللہ تیرے خزانوں میں جتنا صبر ہے نا سارا ساڈے اتنے پا، ان گزارا نہیں ہونا ہے ساڈا، سارا ہی ساڈے اتنے ویلا کر خزانہ اپنا ساڈے اتنے اج، افرغ علینا، یا اللہ مقابلہ بڑا سخت ہو گیا ہے، سارا صبر ساڈے اتنے، ساڈے تاں کوئی اسی لڑ سکنے نہیں تو اسی نس جاونے۔ فراغ، فَإِذَا فَرَغْتَ، اے میرے حبیب جب تو میرے پاس آیا کرنا تو تیرا دل یوں فارغ ہو، اس میں تبلیغ کا غم بھی لے کے مت آ، اور اس میں انسانوں کی ہدایت کا فکر بھی لے کر مت آ، بس اب تو اور میں ہونے چاہیے۔ جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ مومن خان مومن کا شعر ہے، تو غالب نے جب یہ شعر سنا تو اس نے کہا مومن خان سے کہ یہ ایک شعر میرے نام کر دے اور میرا سارا دیوان میں اپنے نام کر دوں، میں اپنا سارا دیوان تیرے نام کرتا ہوں، ایک شعر یہ میرے نام کر دے، جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اقم الصلاۃ لذکری منتو شدم منتو یا منتو شدم منجا شدم تو تن شدی فاکس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ بس تو بس، یہ نماز اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، یہ تو دوزخ میں جائے۔ ایک وہ ہے جو غفلت کے اندر باہر ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے باہر ویسے ہوتا ہے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی جیسے ہم لوگ ہیں۔ ایک وہ جو پڑھتا ہے کبھی اللہ کے سامنے کبھی گھر کے سامنے، اس کی معافی ہو جائے گی، درگزر ہو جائے گی۔ ایک وہ ہے جب وہ پڑھتا ہے تو بس وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، یہ وہ نماز ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اقم الصلاۃ لذکر۔ اور ایک وہ ہے جو نبیوں کی نماز ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یہ نماز کہتے ہیں جی کیسے بنے، تو بڑا مشکل کام ہے، مشکل تو ہے لیکن کرو گے تو آسان ہو جائے گا۔ 3 کام کر رہے یہ نماز اللہ دے دے گا، 3 کام، زیادہ نہیں، 3 کام۔ نظر کی حفاظت کرے، نظر غلط نہ جائے، زبان کی حفاظت کرے، زبان پہ غیبت اور تنقید اور تحقیر اور تذلیل کے بولنا ہے، اور منہ میں حرام لقمہ نہ جائے، اور کان کی حفاظت کرے، کسی کی برائی نہ سنے، کسی کی کمی نہ سنے، چند دن میں اس کی نماز میں طاقت پیدا ہو جائے۔ جو یہ کر لے 4 مہینے میں اپنی نماز میں بہتری محسوس کرے۔ زبان پہ پہرا رکھو، غیبت سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہ نیکوں کا عام مرض ہے، تبلیغ والے، علم والے، مدرسوں والے، خانقاہوں والے۔ اب ان کو شیطان آ کر کہے گا زنا کرو، یہ نہیں آ کر کہے گا شراب پیو، تو پاگل ہے جو یہ سودا پہ، وہ اس کو پتہ میں نے کون سا سودا کس کو بیچنا ہے، وہ تمہیں غیبت کا سودا بیچے گا اور بے خطا تمہیں گاہک بنائے گا۔ 3-4 نوجوان میرے ساتھ تھے ایک سفر میں، تو میں ان سے مذاکرہ کرتا رہا، بھائی غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی۔ تو 3 دن کے بعد انہوں نے نیت کی کہ اچھا جی انشاءاللہ ہم غیبت نہیں کریں گے۔ 3 دن تک نیت ہی نہیں میں ان سے کروا سکتا۔ پھر جب انہوں نے نیت کر لی نا تو ان میں سے ایک کہنے لگا مولوی صاحب جب غیبت نہیں کریں گے تو پھر ہم باتیں کیا کریں گے، پھر ہم باتیں کیا کریں گے، کیا بولیں گے پھر؟ تو زبان پہ پیرا بٹھا دو، اس سے غیبت کے سوا، اس سے خیر کے سوا کچھ نہ نکلے۔ ہنسی مذاق کا بول منع نہیں ہے، غیبت، تحقیر، تذلیل یہ منع ہے۔ کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کے عیب نہ سنو، نماز خوبصورت ہو جائے گی۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں۔ اپنی نماز کو خوبصورت بناؤ، اپنے ایمان کو بے داغ بناؤ، یہ تو ہر وقت کا کام ہے۔ زکوٰۃ حج مالداروں پر ہے، روزہ سال میں 1 دفعہ 30 دن کے لیے آتا ہے، اس میں اس کی بھی صفات اپنی جگہ پر مطلوب ہیں۔ ابھی اختصار کے ساتھ میں نے صرف 2 چیزوں کا بتایا۔ یہ بنیاد ہے، یہ میری بھی ضرورت ہے اور تاجر کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، مرد کی بھی ضرورت ہے۔ بنیاد کے پڑ جانے کا نام گھر نہیں ہے۔ اس وقت جتنی مدارس کی محنت ہو رہی ہے، جتنی تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، جتنے خانقاہوں کی محنت ہو رہی ہے، اس سے عبادات تو بنی ہیں، ابھی اخلاق نہیں بنے۔ اخلاق دوسری حدیث اب اس کے ساتھ جوڑو، یہ میں نے بتایا بنیاد، بنی الاسلام علی 5۔ اب دوسری حدیث کے ساتھ جوڑو، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ آ کر پورا دین تمہارا مکمل ہو گیا کہ اچھے اخلاق پر آ کر دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اچھے اخلاق ایسی عالی شان صفت ہے
کہ اگر تم اخلاق میں 33 نمبر لو تو اسلام میں تم 100 نمبر والے بن جاتے. اخلاق کا پرچہ اتنا اوکھا ہے جو اس میں 33 نمبر لے لے. 33 نمبر تمہارے کتنے نمبر ہوتے ہیں پاس؟ کتنے تھے آپ کے بھی ہیں مدرسے میں؟ جو 33 میں پاس ہوتا ہے اس کو آپ شاباش نہیں دیتے ہیں, الٹا اس کو ڈانٹتے ہیں, بے وقوف تو نے مر کے پاس ہوا. جو 70 80 90 تک جاتا ہے وہ شاباش لیتا ہے. 33 نمبر والا خود بھی چھپتا پھرتا ہے, یہ تھوڑے کہتا میں پاس ہو گیا میں پاس ہو گیا, یہ تھوڑے کہتا بھائی یار مار مرا کے ہو ہی گئے ہیں. تو اسے کوئی فخر نہیں ہوتا کہ میں پاس ہو گیا. اچھے اخلاق میں 33 نمبر لینے والا, میری بات غور سے سننا, اسلام میں 100 نمبر والا بن جاتا ہے. چونکہ ابھی امتحان کا نتیجہ تھا تو اس کی مثال دے کے بتا رہا ہوں. اچھے اخلاق کا آخری درجہ ہے, اچھے اخلاق کا آخری درجہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. کوئی عورت کسی عورت کو, کوئی مرد کسی مرد کو, کوئی کسی کو اپنے ہاتھ زبان سے تکلیف نہ پہنچائے. یہ اخلاق میں 33 نمبر ہیں. 33 نمبر, میری بات بھائی سمجھ میں آ رہی؟ 33 نمبر لینے والا اسلام میں کہاں گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے افضل المؤمنین ایمانا, سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جو کسی مسلمان کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الایمان افضل, یا رسول اللہ سب سے بہترین ایمان اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. اخلاق میں کتنے نمبر والا؟ 33. اور اسلام میں کتنے نمبر پائے؟ 100. سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان مرد عورت وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. جب 33 نمبر پہ 100 نمبر مل گئے تو اگر اخلاق میں ایک آدمی آگے چلا جائے, کوئی عورت کوئی مرد اپنے اخلاق عمدہ بنا لے, تو پھر اسے کہاں جانا چاہیے؟ یہاں تو ویسے ہی پہنچانا بڑا سا, کپڑے لاتے گالی کرنی شروع کر دے, بڑی پہنچی ہوئی سرکار. ساڑھے ملتان, میرا ضلع ملتان, ایک بابا بیٹھا ہوں ننگ دڑنگ پکھن بڑی پہنچی ہوئی سرکار. یہ وجہ واسطے یہ وجہ سرکاراں ہوندی ان کو. حضرت عمر نے فرمایا لوگو تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر کے بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے. میں تمہیں بتاؤں آدمی کون ہے؟ ان الرجل من ادى الامانة اذا تمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده. کامل انسان وہ ہے جو امانت کو ادا کرے اور کسی مسلمان کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے. یہ کامل درجے کا مسلمان ہے. اور اگر اس کے اخلاق ہی عالی ہو جائیں تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس کے اور نبی میں نبوت کا فرق کرایا جاتا ہے. عالی اخلاق کیا ہیں؟ تصل من قطعت وتعفو من حرمت وتعفو عمن ظلمک. 3 چیزوں کا نام عالی اخلاق ہے. جو توڑے اس سے جوڑو, جو محروم کرے اس سے عطا کرو, جو زیادتی کرے اس سے معاف کرو. یہ عالی اخلاق ہیں. یہاں پہنچنا ہے تو تب جا کر دین مکمل ہوگا. اور ہمارا مزاج بن جاتا ہے مناظرے والا کہ جواب دینا ہی دینا ہے. مولوی یہاں باشد کہ چپ نہ شود, مثال مشہور ہے کہ نہیں, کہ چپ نہیں رہنا, بولنا ہے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأتی الثقلان بمثلہما. ابو ذر 2 کام بتاؤں, کرنے میں آسان, اجر میں بے شمار, اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, قیامت کے دن جنات و انسان ایسا عمل اللہ کو پیش نہ کر سکیں گے. کہ بلا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو آپ نے کہا چپ رہنا اور اچھے اخلاق. چپ رہنا بھی عمل ہے, چپ رہنا بھی عمل ہے, اور اچھے اخلاق. تو ہمارے دینی حلقوں میں, دنیاوی حلقوں کی میں تو نہ عبادت ہے نہ اخلاق. دنیاوی حلقوں میں نہ عبادت ہے نہ اخلاق. دینی حلقوں میں مدارس, تبلیغ, خانقاہیں, ان میں عبادت تو بنی ہے, ابھی اخلاق نہیں بنی. ابھی زبان پہ قابو نہیں, ابھی درگزر کرنے کا سلیقہ نہیں, ابھی غیبت سے بچنے کی طاقت نہیں, ابھی حقارت بھری نظروں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے. اور میرے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں ضمانت دیتا ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. اور میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے, ساری رات کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے. اور اخلاق میں سب سے بڑا کردار زبان ادا کرتا ہے.
سب سے بڑا کردار زبان کا ہے. ایک بول دلوں کو جوڑ دیتا ہے، ایک بول دلوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. میٹھا بول. ایک کتاب لکھی ہے عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے، الرسول المعلم. یہ معلمات اور علماء کو پڑھنی چاہیے. تو اس میں یہ اپنے مضمون میں اور کوئی کتاب میری نظر سے نہیں گزری، اس مضمون میں جو انہوں نے قلم اٹھایا ہے، انہوں نے بڑے نادر عناوین پر عبد الفتاح رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھائے ہیں. وہ کتاب پڑھنے کی ہے کہ کس طرح میرے نبی نے تربیت فرمائی، کس طرح میرے نبی نے اتنی خونخوار اور اتنے مرنے مارنے والے مزاج کے لوگوں کو کیسے عالی اخلاق پہ پہنچا دیا. کیا عجب انقلاب ہے کہ جو قوم اخبار العرب ایک کتاب ہے 4 جلدوں، اس میں پڑھو عربوں کے واقعات، مارنے مرنے کے عجب واقعات لکھے ہوئے. ایسی قوم میں صرف 1018 آدمی کا نقصان کر کے سب کو غلام بنا دیا. 259 مسلمان شہید ہوئے ہیں اور 759 کافر قتل ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی قوم زیر ہو گئی جن کے لیے مر دینا مر جانا کوئی مسئلہ نہیں. 1018 ٹوٹل قتل ہے. آپ کی غزوات اور آپ کی جنگ، صحابہ کی جنگیں، آپ کی جنگیں، ان سب کا مجموعہ 1018. پہلی جنگ عظیم میں 75 لاکھ آدمی قتل ہوا، اور دوسری جنگ عظیم میں 1,35,00,000 آدمی قتل ہوا، اور آخر میں تباہی کے سوا نتیجہ کچھ نہ تھا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں انقلاب لائے ٹوٹل 1018 آدمی کے نقصان کے ساتھ، جس میں 259 مسلمان شہید ہوئے، 759 کفار قتل ہوئے. جنگ خندق میں کتنی تکلیف ہے. اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. اس جنگ کے بعد مکے میں قحط آیا تو اللہ کے نبی نے 300 دینار، بہت بڑی رقم، ابو سفیان کو بھیجی کہ مکے والوں کے لیے غلہ خرید کے تقسیم کرو. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں قربان جاؤں محمد پہ، ہم اس کے قتل کے پیچھے پھر رہے ہیں، وہ ہمیں کھانے کھلاتا پھر رہا. ان اخلاق نے ان کو مسخر کر دیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بہت سے لوگوں کو دل سے منظور نہیں تھی، لیکن ان کے اخلاق نے اور ان کے حلم نے لوگوں کو ان کے سامنے جھکا دی اور دلوں کے اندر ان کی محبت اتر گئی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ کی زمین آپس میں ایک جگہ اکٹھی تھی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے غلاموں نے، جیسے ہوتا ہے وہ زمین کو ٹھیک کرتے ہوئے کچھ آگے چلے گئے، حضرت عبداللہ کی زمین میں آ گئے. تو عبداللہ بن زبیر عوام الناس میں سے ہیں، اب ویسے خواص ہیں دین کے لحاظ سے، لیکن اس وقت حکومت کے لحاظ تو یزید کو بلوایا کہ یہ خط پڑھو. انہوں نے خط پڑھا کہ اس کا کیا جواب دوں. تو یزید نے کہا ایک دستہ فوج کا بھیجو جو اسے زنجیروں میں باندھ کر آپ کے سامنے پیش کرے تاکہ اسے پتہ چلے کہ امیر المومنین سے کیسے گفتگو کی جاتی. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشاءاللہ میں اس سے بہتر جواب دوں. تو انہیں ان کو خط لکھا تھا. عربی زبان کا دستور ہے کہ متکلم اپنا نام، جو کاتب ہوتا ہے اپنا نام پہلے لکھتا ہے اور مکتوب علیہ کا نام بعد میں لکھتا ہے. من طارق جمیل الی محمد عثمان، یہ ہے طریقہ. اور جب ادب اور احترام پیش نظر ہو تو پھر اس کو الٹا کر دیا جاتا ہے. جب صحابہ اللہ کے نبی کو خط لکھتے تھے تو لکھتے تھے الی رسول اللہ من خالد ابن ولید، الی رسول اللہ من خالد ابن ولید، یوں لکھا کرتے تھے اللہ کے رسول کے نام خالد بن ولید کی طرف سے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا الی ابن حواری رسول اللہ من معاویہ بن ابی سفیان. ان کا نام نہیں لکھا عبداللہ بن زبیر، کیا لکھا؟ حواری رسول کے بیٹے کے نام معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے یہ خط ہے. آپ کا خط ملا، مجھے بہت تکلیف ہوئی آپ کے معاملے کو معلوم کرنے کے بعد. میں نے اس کا ایک ہی حل سوچا ہے کہ اس جگہ پر میری جتنی زمین اور جتنی میری جائیداد اور جتنے میرے غلام ہیں سب آپ کو ہدیہ. اس کے بعد بھی کوئی تکلیف ہو تو مجھے ضرور یاد فرمائیں. عبداللہ بن زبیر نے جب خط پڑھا تو کہنے کہ یہی تو تیری صفت ہے جس سے تو سردار بن گیا، یہی تو تیری صفت ہے جس سے تو سردار بن گیا. تو میرے عزیزو حلم بھی سیکھو، اخلاق بھی سیکھو. احنف بن قیس رضی اللہ عنہ فرمائے، تابعین میں سے بہت بڑے تابعین، فرمایا کرتے تھے ہم نے حلم سیکھا جیسے ایمان سیکھا، ہم نے اخلاق کو سیکھا. وہ اپنے حلم میں مشہور تھے. تو اچھے اخلاق پہ جا کر دین مکمل ہو جاتا ہے، جس کی 3 بات: درگزر کرنا، معاف کرنا. میں نے مولانا سعید خان صاحب کو اگر نہ دیکھا ہوتا تو یہ مضمون میں زندگی بھر نہ سمجھ سکتا. مجھے واللہ یہ سارا اس شخص کے ساتھ رہنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اخلاق سیکھنے چاہیے.
ورنہ کبھی اپنی کمی یہ محسوس ہی نہیں کی. پہلی دفعہ سفر کر کے پتہ چلا کہ میں بد اخلاق اور مجھے اخلاق سیکھنے ہیں. 1986 میں پہلا میرا ان کے ساتھ سفر ہوا تھا. تو اس کے بعد مجھے 1971 میں 3 چلے لگے اور 1986 13 برس یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ بد اخلاق. اس بندے کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ اوہو یہ تو بہت خلا ہے. اپنے آپ کو مکمل سمجھا ہوا تھا. اگر وہ شخص کی رفاقت نصیب نہ ہوتی تو یہ مضمون میری سمجھ میں کبھی نہ آتا. یہ پڑھنے سے نہیں آتا ہے، یہ بڑا اوکھا مضمون ہے. جب تک کسی کو دیکھو نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ صحبت سے آتا ہے، صحبت سے آتا ہے. جس کو شیخ سعدی نے اشارہ کیا، گلے خوشبو در حمام روزے رسیدہ دست محبوب برستم بدستم بدو گفتم کے مشک یا عبیرے کہ از بوئے دلے آویز تو مستم مگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم شمال ہم نشین در من اثر کرب وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. یہ کتاب پڑھنے سے نہیں آتا. مجھے کتابیں حفظ تھیں اللہ کے فضل سے. تو اب بعد میں بھول گئی جب میں پڑھانے میں لگا ہی نہیں. میرے نصیب میں پڑھانا نہیں تھا. اللہ نے تبلیغ مقدر کی تھی، مجھے اس پر قناعت ہے اللہ کے فضل سے. تو میں تو کتابوں کا حافظ تھا. یہ درسی کتاب ہے. منطق جیسی فضول چیز مجھے یاد تھی سوائے قطبی نہ پڑھا معلوم سمجھ جاتی نہ پڑھا معلوم سمجھ جاتی. پتہ نہیں ہے کیوں نصاب ہے. ورنہ سلم حفظ، شرح تہذیب حفظ، اس کے نیچے اور پتہ مرقات اور عیسیٰ غوجی، یہ ساری یاد. تو کبھی یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ بد اخلاق ہوں. اس آدمی کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ اخلاق ٹھیک نہیں ہے اور انہیں سیکھنا ہے اور یہ سیکھنے کی چیز ہے. تو ہمارے دینی حلقوں میں عبادت ہے، اللہ کا فضل ہے، اخلاق کوئی نہیں ہے. افراد ہیں، مجموعہ کوئی نہیں. افراد تو اللہ کے فضل سے پوری امت میں ہر جگہ رہیں گے ہیں اور آتے رہیں گے، مجموعہ کوئی نہیں. تو میں بتائیے میں نے مولانا سے میری شکایتیں عام طور پہ لگتی رہتی. تو میں اپنی صفائی پیش کرنے لگا تو اس پر مولانا نے کہا اللہ کے بندے اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لیتے تو اپنی صفائی پیش کرتا ہے، اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لیا کرتا. اللہ. تو اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. 317 ہجری کے ایک عالم ہیں، ان کا نام ہے احمد بن مہدی بن رستم. اور رستم سے پتہ چلتا ہے اجمی ہوں گے، عرب نہیں ہوں گے. رستم عرب نہیں نام رکھتے. اس کو 317 میں ان کا انتقال ہے اور ابن کثیر نے ان کو البدایہ والنہایہ میں جگہ دی ہے. البدایہ میں جس کو جگہ ملی ہے وہ چھوٹا آدمی نہیں ہوتا، بہت بڑا آدمی ہوتا ہے. انہوں نے طلب علم میں 3 لاکھ درہم خرچ کیے. طلب علم 3 لاکھ. تو ابن کثیر نے ان کے علم کے فضائل بیان نہیں کیے. جس وجہ سے ان کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ عجب وجہ ہے. جس وجہ سے احمد بن مہدی بن رستم البدایہ میں جگہ پا سکا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک لڑکی آئی، یہ بڑھاپے میں ایک لڑکی آ گئی محلے کی، کہ حضرت میں حاملہ ہوں گناہ سے، میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میرا ان سے نکاح ہے تو میری عزت بچا دو. ان کا بیٹی تو گھر بیٹھ جا، تیرے اوپر کوئی آنچ نہ آئے گی. تو انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا فلاں سے نکاح ہے. تو بڑھاپے میں کوئی جو 16-17 سال کی لڑکی سے شادی کرے تو کیا خیال، اس کو کتنا کچھ سننا پڑے گا. جی گھر والے ہی نے بڈھے والے کی تو شوق چڑھے آئے. بھائی یہ باتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ فیصلہ باد کے پرانے ساتھی وہ بیچارے ان کی بیوی مر گئی، ان کو شادی کا ہوا صرف کوئی خدمت کرنے کے لیے. تو سفید داڑھی تو وہ چلے گئے رشتے کے لیے. تو وہ جو لڑکی مانگنے لگی ہاں بھائی کون ہے رشتہ لینا. انہوں نے کہا جی آپ بزرگ. کہتے تمہیں شرم نہیں آتی تو رشتہ لینا. انہوں نے ساری اپنی عزت داؤ پہ لگا دی اور اپنی پگڑی اچھال دی اور ہر تانا اور تیر سہ گئے اس بچی کی عزت بچانے کی. بچہ پیدا ہوا، انہوں نے سارے محلے میں مٹھائی تقسیم کی اور بیٹھ کے آنے والوں کی مبارک وصول کی. اور پھر کہیں شک نہ پڑ جائے کہ یہ کیسی شادی ہے، جاتا تو ہے نہیں ان کے اس کے گھر. تو پھر یہ اعلان کیا کہ بھائی ہماری طلاق ہو گئی، ہم نے طلاق دے دی. اتنے خوبصورت طریقے سے اس بچی کی عزت کو سنبھالا کہ میں 1000 سال کے بعد اس کا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو. 2 سال بعد وہ بچہ مر گیا. اس کا 2 دینار وظیفہ مقرر کیا ماہانہ، بہت بڑا وظیفہ ہے 2 دینار. 2 سال بعد وہ بچہ مر گیا. وہ بچی آئی اور 24 دینار آ کر ان کے حوالے کر دیا کہ حضرت آپ نے میری عزت بچا لی، میرے لیے یہی بہت کافی تھا، یہ پیسہ آپ کی امانت ہے، آپ واپس لیں. ان کا بیٹی میں نے تجھے ہدیہ کیا ہے، اب یہ میں واپس نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ تیرا گھر آباد کرے، تو اس کو لے جا. اس قصے پر البدایہ میں احمد بن مہدی بن رستم کو جگہ ملی ہے کہ اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لے.
چلو اگر اتنے بڑے اخلاق تک ہم نہیں پہنچتے تو اتنا تو ہو جائے کہ ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، پگڑی نہ اچھلے، عیب نہ اچھالے جائیں. اس پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے. تہجد پر، ذکر پر، تلاوت پر، علم پر دین مکمل نہیں ہوتا ہے. تبلیغ پر، تصنیف پر، تالیف پر دین مکمل نہیں ہوتا ہے. دین اچھے اخلاق پہ جا کے مکمل ہوتا ہے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق بنی اتمم. یا رسول اللہ مت دین؟ ایک سائل پوچھتا ہے. آپ نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق کا نام دین ہے. ایک سال تھا یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سے بہترین ایمان کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، طلبہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، معلمات بھی ہیں، دوسرے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. یہ زبان کے زہر سے بچو، اوروں کو بھی بچاؤ، خود بھی بچو. یہ جب ڈنگ مارتی ہے نا تو آدمی قبر میں بھی تڑپتا رہتا ہے. میرے نبی پر طائف والوں نے پتھر برسائے اور خود آپ نے کہا. ایک دفعہ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ کا طائف میں. جب طائف والے آئے تو آپ نے ان کا استقبال کیا، مسجد میں خیمے لگوائے، صبح شام کھانا، ساتھ شرکت، یہ سب کچھ ہوا. ہے پتھر کے زخم بھول گئے تھے. اور جب آپ مکے پر حملہ کرنے جا رہے تھے تو 2 قریشی آئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، راستے میں ملے. حضرت عباس پہلے، عبداللہ بن عباس ان کا خاندان کا، بس تم آخری مہاجر، تمہارے بعد ہجرت ختم. 2 اور خاندان کے. کون؟ عبداللہ بن ابی امیہ، پھوپھی زاد عبداللہ بن ابی امیہ، پھوپھی کے بیٹے. اور کون؟ ابو سفیان بن حارث، تایا کے بیٹے. ایک ابو سفیان وہ حرب ہے، یہ ابو سفیان آپ کے خاندان کے ہیں. یہ دونوں آئے اور آ کر خیمے پر اندر پیغام بھیجا کہ اجازت چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نبی نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. عبداللہ وہی ہے جس نے مجھے مکے میں کہا تھا تو چڑھ جا آسمان پر سیڑھی لگا کے اور اللہ سے پرچہ لے کر آ جس پہ مہر لگی ہوئی ہو، 4 فرشتے تیرے ساتھ آ کر گواہی دیں تو بھی میں تمہیں نبی نہیں مانوں گا. یہ وہ ہے جس نے مجھے یہ کہا تھا. اور ابو سفیان وہ ہے جو میری برائی میں اشعار کہا کرتا تھا. طائف کے پتھر بھول گئے اور زبان کے تیر نہیں بھولے آپ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے تاریخ میں 2 جگہ وہ کردار ادا کیا ہے کہ قربان جائیں ان کی فہم، فراست، دانائی. ایک حدیبیہ پر اور ایک یہاں. اگر ام سلمہ کہتی واقعی بڑے بدتمیز ہیں تو گئے تھے. یہ جو بزرگوں کے خادم ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یہ عام طور پہ الٹی خبریں سنانے والے ہوتے ہیں، خیر کی کوئی خبر نہیں سناتے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے یہ 2 واقعے عجب ہیں تاریخ میں. ایک حدیبیہ کے مقام پر جب آپ نے کہا سر منڈاؤ، جانور قربان کرو تو کوئی بھی نہیں اٹھا. تو آپ اندر آ کر کہنے لگے عجب بات ہے، میں کہتا ہوں وہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو اگر ام سلمہ کہتی بڑے بدتمیز ہیں تو سارے ہلاک ہو جاتے. تو ام سلمہ نے فوراً وکالت کی یا رسول اللہ آپ کے غلام، آپ کے جان نثار، ان پہ صدمہ اتنا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کرنا کیا ہے. آپ باہر نکل کے سر منڈائیں، جانور ذبح کریں، وہ خود ہی کر لیں گے. تو آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے. جا کے سر منڈایا، جانور ذبح کیا. صحابہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ایک بول نے سارا تقدر بشاشت میں تبدیل کر دیا. یہاں بھی یہی ہوا. ام سلمہ کہتی ہاں وہی تو گستاخ آ گئے، دفع کرو ان کو. تو گئے تھے جہنم میں. کہ یا رسول اللہ ایک آپ کے چچا کا بیٹا، ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، یہ تو آپ کا خون ہے، آپ کیوں ان سے درگزر نہیں فرماتے؟ اتنی منت کی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اچھا انہیں اندر آنے دو. ان کی سفارش پر ان کو اندر آنے کی اجازت دی اور ان کا اسلام قبول کیا اور ان سے بیعت لی. زبان کا زخم نبی کے اندر بھی اتنا گہرا گھاؤ کر دیتا. تو عوام کا رونا کیا، میں تو دینی حلقوں کی بات کر رہا ہوں، مدرسوں والے، تبلیغ والے، خانقاہوں والے. نہ زبان پہ قابو ہے نہ دل کے جذبات پہ قابو. 1 مہینہ جو تہمت لگی رہی حضرت اماں عائشہ پر اور وہی نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ بتانا تھا کہ زبان کتنی طاقتور چیز ہے، یہ جب منفی چلتی ہے تو کتنی آگ لگ جاتی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ جب سب سے پہلے بکواس کی تھی عبداللہ بن ابی مریسی کے غزوہ سے جب واپسی ہو رہی تو اس پر اس نے بات کی. اس وقت اللہ قرآن اتار کے جو بکواس کر رہا ہے اس کو مارو کوڑے. قرآن خاموش، وحی خاموش. اللہ پاک نے جبریل کو روکا ہوا اور نیچے آگ لگ رہی. اماں عائشہ پہ تہمت لگ گئی اور اتنی بڑی تہمت لگی کہ زمین آسمان لرز اٹھے اور اتنی بڑی تہمت لگی کہ اللہ کے نبی پریشان ہو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا آگ تھی جو بھڑکتی.
اللہ کے نبی ممبر، سارا قصہ کیوں سنوں، دیر ہو رہی، تو آخر اللہ کے نبی ممبر پر آئے۔ ایک بات اور سنا دوں، جب حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا ہے تو وہ گھر آئیں، گئی ہوئی تھی باہر حاجت کے لیے، گھر آئیں، کہنے مجھے تو پیشاب بھول گیا، چڑھ گیا اوپر۔ تو میں نے آ کر ام رومان اپنی ماں سے پوچھا یہ میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہاں کہا ہاں بیٹی یہ بات ہو رہی ہے۔ کہ اللہ کے رسول کو پتہ ہے؟ کہا ان کو بھی پتہ ہے۔ کہ میری چیخ نکلی اور میں گری بے ہوش ہو کے، تو اوپر ابوبکر بیٹھے قرآن پڑھ رہے، انہوں نے میری چیخ سنی تو نیچے آئے۔ کہ کیا ہوا؟ تو ام رومان نے کہا پتہ چل گیا اس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے۔ تو ابوبکر نے صرف ایک جملہ کہا، سبحان اللہ، یہ کام تو کبھی ہم نے کفر میں نہ کیا، اسلام لانے کے بعد کیسے میں، اور ایک مہینے میں صبر صدیق پہ قربان جاؤں۔ ایک دفعہ بھی جا کے اللہ کے نبی سے نہیں کہا میری بیٹی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، ان کا منہ بند کرو۔ زبان کی لغزش کتنی آگ لگاتی ہے، اور مولویوں کا کام بولنا ہی ہوتا ہے، اگر ناپ تول کے نہ بولے تو آگ بھی بھڑک سکتی ہے اور گلشن میں بہار بھی آ سکتی ہے۔ اسامہ کو بلایا جا رہا ہے، تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا، علی کو بلایا جا رہا ہے، تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا، آپ کی باندی کو بلایا جا رہا ہے، بریرہ کو، تو کیا کہتی ہے عائشہ کے بارے میں۔ پھر آپ ممبر پر آئے، میں قربان جاؤں نبی کے حوصلے پر، زبان سے کبھی ممبر پر اپنے نام لے کے کسی کو نہ اچھالا نہ رسوا کیا۔ کہ لوگوں میں کیا کہوں، کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کر دیا، ورنہ سب کو پتا تھا یہ بیٹھا عبداللہ بن ابی اسی کا کارنامہ ہے۔ تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بتائیں اگر میرے اوس میں سے میں اس کمبخت کو ابھی قتل کرتا ہوں، اگر خزرج میں سے ہے تو آپ بتائیں ہم اس پر چڑھائی کرتے ہیں۔ ادھر سے سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، کہا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تجھے پتا ہے کہ وہ اوس میں سے نہیں ہے اس لیے تو یہ کہہ رہا ہے، اگر اوس میں ہوتا تو کبھی نہ کہتا۔ تو پیچھے اسد بن زرارہ کھڑے ہو گئے، کہا سعد تو بھی منافق ہے، تو جو منافقوں کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے سامنے آگ بھڑکی، پیچھے زبان کا بول ہے، دونوں طرف سے تلواریں نکلنے کو ہیں اور گتھم گتھا ہونے کو ہیں۔ تو آپ نیچے اترے، ان کو بھی دھکا دیا، ان کو بھی دھکا دیا، ان کو بھی چپ کرایا، ان کو بھی چپ کرایا۔ مسجد الرسول میں نبی کے سامنے ہوا ہے اور یہ اس ناگن کا زہر ہے۔ پھر آپ گھر تشریف لے گئے حضرت عائشہ، ابوبکر اور ام رومان بیٹھے تھے اور اما عائشہ لیٹی ہوئی رو رہی تھی، 3 دن سے نہ کھایا تھا نہ پیا تھا، اور ایک انصاری عورت آ کے وہ بھی بیٹھی رو رہی تھی۔ تو آپ نے آ کر کہا عائشہ ان کنت قد تعرفت ذنبا فاستغفر اللہ۔ کیسے ترجمہ کر، ہے عائشہ اگر اس سے قصور ہوا ہے تو معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اس حد تک تاثر قائم ہو گیا، اور اگر تو پاک ہے تو اللہ تیری پاکی بیان کرے گا۔ تو حضرت عائشہ کہتے میرے آنسو خشک ہو گئے، میں اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے اپنے باپ سے کہا ابا میری بات کا جواب دو۔ تو ابوبکر کانپ گئے، کہا بیٹی میں کیسے جواب دوں؟ میں نے اپنی ماں سے کہا تو بول، میری گواہی دے۔ کہا میں کیسے گواہی دوں؟ تو پھر کہنے لگے میں نے پھر خود کہا سچ کہوں تو مانوں گے نہیں، جھوٹ کہوں تو اپنے آپ پہ الزام لگاؤں، میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ کہنے لگی مجھے غم میں نا یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، نام بھول۔ میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بس میرا صبر ہے، میں اللہ کو اپنا شکوہ سناتا۔ ابھی میری یہ بات مکمل ہوئی تھی کہ ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتر گئی، تو میں نے دیکھا اپنے باپ اور ماں کو ان کا رنگ پیلا پڑ گیا، لگتا تھا بس ابھی جان نکل جائے گی، ابھی مر جائیں گے، ابھی مر جائیں گے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو قصہ اس کے پیچھے حقیقت کا ہے سوائے میرے، اور مجھے پتا تھا، میں مطمئن تھی، لیکن میرے ماں باپ مرنے کے قریب ہو گئے تھے۔ جب تک وحی اتر رہی تھی میرے ماں باپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ جب وحی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر فرمایا عائشہ ابشری فقد جاء اللہ ببراءتک، عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ تیرے لیے خود گواہ بن کے آ گیا۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو شہد شاہد من اہلہا، تو ایک بچے نے گواہی دی، جب اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے خود گواہی دی۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم۔ کچھ 14 آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری اس واقعہ پر، یہ بتانے کے لیے کہ زبان کتنی زہریلی چیز ہے۔ تو یہ طلبہ میں مرض عام ہے، اچھالنا، غیبت، تنقید، استادوں کو نہیں چھوڑتے، ان کی غیبت کرتے۔ عوام ہو یا خواص ہوں، یہ زہر ہے جو پھیلا ہوا ہے، یہ آگ ہے جو سلگ رہی ہے، ہڈیوں میں بھی دھواں بھر دیا، گھروں کے گھر اجڑ گئے اس ایک زبان کے غلط بول کی وجہ سے۔ تو دین شروع ہوتا ہے بندگی سے، مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ جیسے تم ضرب یضرب ضربا سیکھتے ہو، ایسے اخلاق سیکھو۔ جیسے طہارت کے مسائل سیکھتے ہو، نماز کے مسائل سیکھتے ہو، اور جیسے تحریر تقریر سیکھتے ہو، اول دوم سوم کے اعلان سنتے ہو،
ایسے اللہ بھی اول دوم سوم کا اعلان کرنے والا ہے. وہاں یہ تھوڑا ہی ہوگا کہ اتنے نمبر لے لیا ہے تو اول آ گیا ہے. تو عبادت بھی بنے اور اخلاق بھی بنے. چلو بس میری بات بھی مکمل ہے. تو میں بس اپنی بات مکمل ہی کر رہا تھا. اللہ نے بھی کہا بس کرو، بجلی چلی گئی ہے. تو میرے عزیزو، عبادت بھی بناؤ، نماز کو خوبصورت بناؤ اور اخلاق بناؤ. میٹھا بول ہو، درگزر ہو، عزت دینا سیکھو، اللہ تمہیں عزت دے. جھکنا سیکھو، اللہ تمہیں اٹھائے گا. تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، ارادے کرو اور تبلیغ میں وقت لگاؤ، جس سے یہ صفات پیدا ہوتی ہیں. اس سے آدمی اللہ کے دربار میں معظم اور محترم اور معزز بنتا ہے. وہاں تو صفات کا سکہ چلتا ہے، چیزیں تو دھری رہ جاتی ہیں. بس انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل تقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين برحمتك. یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. یہاں جو بھی آیا ہے اسے چلے جانا ہے. کوئی بھی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، کوئی بھی مخلوق یہاں رہنے کے لیے نہیں آئی، کوئی بھی انسان یہاں زندہ رہنے نہیں آیا، بلکہ جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے جو ایک وقت تک رہنا ہے، پھر یہاں سے چلے جانا ہے. یہاں کسی کی عزت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، یہاں کسی کی شخصیت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، یہاں کسی کا وجود ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسانوں کو یہاں جینے کا، رہنے کا موقع دیا. بہت سارے لوگ یہاں جیتے رہے، کھاتے رہے، مگر اللہ کی طرف سے بلایا آیا وہ چلے گئے. جانے کتنے بڑے بڑے لوگ، کتنے دولت مند لوگ، کتنے شہرت یافتہ لوگ، سارے ہی لوگ آج قبر کے حوالے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جن کی لاشوں کو آج قبریں کھا رہی ہیں، وہاں کے کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں. وہاں کے بہت زیادہ حسین و جمیل لوگ، ایسے لوگ جو اپنے حسن پر فخر کرتے تھے، ایسے لوگ جو اپنی دولت پر ناز کرتے تھے، ایسے لوگ جو اپنی عزت و روب و داب کی وجہ سے دوسروں پر ستم کرتے تھے، ایسے لوگ جو زمین پر اس طرح اترا کر چلتے تھے جیسے لگتا تھا کہ انہیں کبھی موت ہی نہیں آنے والی. مگر جاؤ ان قبروں کو دیکھو، جاؤ ان قبر کے کھنڈروں کو دیکھو. یہ کھنڈرات ہمیں بتلا رہی ہیں لوگوں، یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا ہمیشگی کی دنیا نہیں ہے. وہ تمام مراحل جس کا تذکرہ ابھی کیا گیا، قبر کے کھنڈرات ہمیں یہ کہتے ہیں اور نصیحت دیتے ہوئے جاتے ہیں، لوگوں موت سے پہلے موت کی تیاری کرو. ہم بھی کسی زمانے میں بڑے عزیز تھے، ہم بھی کسی زمانے میں بڑے مغرور و متکبر تھے، ہم بھی کسی زمانے میں بڑے شہرت یافتہ تھے، ہم بھی کسی زمانے میں اپنی دولت پر ناز کرتے تھے. مگر دیکھو آج میری لاش کو کیڑوں نے کھا لیا، آج مٹی نے مجھے کھا لیا، آج میں قبر کے حوالے کر دیا گیا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام سیٹ کیا ہے، یہ پورا کا پورا نظام بنایا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آنا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے. کوئی بھی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، کسی کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، کسی کی دولت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کسی کی شہرت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اتنا زیادہ زبردست حکمت والا ہے، ایک جھٹکے میں فیصلہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. ایک آدمی ترنت غریب ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے تو ترنت دولت مند ہو جاتا ہے. ایک باعزت شخص اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو منٹوں میں اسے ذلیل کر دے. ایک چلتا پھرتا ہوا شخص اللہ تعالیٰ چاہے تو لمحے میں اس کو جھٹکا دے دے اور موت کی نیند میں سلا دے. یہ ہے اللہ کی طاقت. اور دوسری طرف یہ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی بے وقتی، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں جانے کے لیے ہیں، تمام چیزیں ختم ہونے کے لیے ہیں. اسی لیے تو فقہا نے
یہ بیان فرمایا حدیث کی روشنی میں کہ لوگوں یہ دنیا مسافر خانہ ہے، جس طرح ایک توشہ راہ آدمی سفر کی حالت میں لے کر چلتا ہے، بس اسی طرح کا توشہ راہ پر قناعت کر لینا چاہیے۔ زندگی کے ایام کو اللہ کو خوش کرنے میں گزار دینا چاہیے، یہ کوشش کرنا چاہیے کہ کیسے میرا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ راضی ہو گیا تو قبر کی راحت ملے گی، اللہ راضی ہو گیا آخرت کی سربلندی ملے گی، اللہ راضی ہو گیا تو جنت ملیں گی، ایسی جنت ملے گی جہاں کی نعمتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عظیم الشان نعمتیں جنت میں ہوں گی جس کے بارے میں نہ تمہارے ذہن میں کوئی خیال آیا ہوگا اور نہ تم ابھی سوچ سکتے ہو۔ بڑے عظیم نعمتیں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ وہ لوگ جو نیک عمل کرنے والے، وہ لوگ جو اللہ کو خوش کرنے والے، وہ لوگ جو اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارنے والے، ان کے لیے اللہ نے حسین سے حسین، خوبصورت سے خوبصورت جنت سجا کر رکھی ہے۔ ایک ایسی جنت سجا کر رکھی ہے جہاں ہر طرح کے آرام کی چیزیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، الگ الگ تخت بنا رکھے ہیں، ہر طرح کے پھل بنا رکھے ہیں، خدمت کے لیے خدمت کے لیے چھوٹے چھوٹے لڑکے تیار کر رکھے ہیں، تسکین قلب کے لیے مردوں کے لیے حوریں بنا کر رکھی ہیں، ایسی حوریں جن کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، جن کی خوبصورتی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ زمین پہ جھانکتے تو پوری جہان روشن ہو جائے، سمندر کے پانی میں اگر تھوک